بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے اوپر رب مہربان ہوتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جب انسانوں کو اللہ کریم دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب دین کی سمجھ نہیں ملتی تو پھر یہ سارے اعمال انسان کو بہت بھاری لگتے ہیں، بہت وزنی لگتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، روح بیمار ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، روح بیمار ہے۔ روزہ رکھنے کا دل نہیں کرتا، اصل میں روح بیمار ہے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کسی کو نسوار کی عادت ہے، کسی کو چائے کی، کسی کو سگریٹ کی، اصل میں روح بیمار ہے۔ اعمال کے اوپر یقین نہیں بنا ہوا کہ اعمال کے اوپر بھی اللہ کریم فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، جسے پسند فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور دین کی سمجھ اسے ملتی ہے
جو صاحب طلب ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر دین کی عظمت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جنگلوں کا سفر کیا، پہاڑوں کا سفر کیا۔ اس وقت کسی چیز کی سہولت نہیں ہوتی تھی، گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے، بعض صحابہ نے پیدل سفر کیا۔ ایک صحابی ایک ملک سے دوسرے ملک صرف التحیات سیکھنے کے لیے گئے۔ آج تو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، ابھی تو موبائل کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اتنی سہولت ہونے کے باوجود پھر بھی انسان ان نعمتوں سے محروم ہے۔ کوئی وجہ ہے؟ نہ قدری، نہ شکری۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا کرم سمجھے، محبت سمجھے کہ اللہ کریم نے ہمیں ماں کی گود کے اندر یہ کلمہ دیا ہے، اور صحابہ نے بڑی محنت کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کا اقرار کرنا، کلمے کو پڑھنا فرض ہے، اور کلمے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کلمہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کلمے کو پھیلانا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا۔ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں، اور نہ دوسروں کو سکھلاتے ہیں۔ یہ کلمہ ایمان جنت۔ اگر 100 سال کا کافر بھی اس کلمے کو پڑھ لے سچے دل سے، جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کو پیش کیا۔ چچا کلمہ پڑھ لو۔ نہیں مانی بات، اپنی ضد، اپنی سرداری، اپنی عزت کے چکر میں کلمہ نہیں پڑھا، ناکام ہوا۔ اللہ کے ہاں انسان کی جو قدر و قیمت ہے، اس کلمے کی وجہ سے ہے، اعمال کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے نہیں۔ اگر مال کی وجہ سے ہوتی تو قارون کے پاس کتنا مال تھا، نمرود کی پوری دنیا کے اوپر حکومت تھی، فرعون جو کہتا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے جب پکڑا تو پانی کے حوالے کیا، نمرود کو جب پکڑا تو مچھر کے حوالے کیا نمرود کو۔ خود نمرود کو خدائی بھول گئی اپنی، جو سجدے کرواتا تھا سب کچھ بھول گیا ایک مچھر کی وجہ سے۔ حقیر سی مخلوق ہے، مچھر کی کتنے دن کی زندگی ہے؟ 2-4 دن کی زندگی ہے مچھر کی، اس نے اس کو ہلاک کر رکھ دیا۔ اللہ کریم ایک
پلک جھپکنے سے پہلے زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے ہر چیز کو ختم کر سکتے ہیں، اور ایک دن آئے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ سب کچھ ختم ہوگا۔ اللہ کریم ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والا جو نیک عمل ہے اللہ کی رضا والا، وہ عمل انسان کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کریم جس کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، جس کے اوپر رحم کرتے ہیں، جسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
اللہ کریم اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہوتا ہے، جس انسان سے اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام در غلام بکتے بکتے آئے، رنگ کالا ہونٹ موٹے۔ اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت لکھی، وہ صاحب طلب تھے۔ آہت آہت کوڑے لگ رہے ہیں، کیا ہی اللہ نے عزت دی ہے۔ چلتے مکے کی گلیوں میں ہیں جوتیوں کی آواز، چلنے کی آواز جنت کے اندر۔ اور بلال جب تک اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ سوئے ہوئے ہیں دمشق میں، اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک والی جگہ سے، اور اونٹنی کی مہار پکڑ کر سب سے پہلے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور دوسری طرف ابو جہل سب کو روکتا تھا، اس کی بات نہیں سننی، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تمہارے اوپر بھی چل جائے گا۔ سب کو روکتا تھا، سب کو منع کرتا تھا۔ اپنا چچا تھا، صاحب طلب نہیں تھا، کانوں میں انگلیاں ڈالتا تھا تاکہ اس کی کوئی بات میرے اوپر اثر نہ کر جائے۔ اس کو یہ بھی پتہ تھا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ سچا ہے۔ ضد، نفس، میری سرداری چلی جائے گی، ضد اور نفس نے اسے ہلاک کر دیا۔ ایک طرف غلام کو اتنی عزت اور دوسری طرف اپنا خون سکا چچا جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ آخر میں اللہ نے بھی غصہ، اللہ کا بھی غصہ آ گیا اس کے اوپر، پوری سورت اتار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ ساری آیتیں اللہ نے اتار دی، پوری صورت غصہ ہے اللہ کا، بہت شدید غصہ ہے، تو بھی ہلاک، تیرا مال بھی ہلاک، اور اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، وہ بھی خسارے میں۔ ایمان اعمال والا جہاں بھی ہوگا اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اسے رزق بھی دیں گے اور جنت بھی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اللہ کریم اس کے دل کے اندر اپنا نور عطا فرماتے ہیں، اور صاف دل کے اندر اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور فرمایا جنتی آدمی جو ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی اسے جنت کی خوشبو
دنیا میں بھی وہ جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہے، اس کے دل کے اندر خوشبو اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ایسے اللہ والے دیکھے بزرگ جن کے ہاتھوں میں بھی خوشبو ہوتی تھی، بات کرتے تھے خوشبو ہوتی تھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، دانتوں کے اندر ایسی چمک ہوتی تھی جس طرح ستارے چمکتے ہیں، پورے بدن کے اندر خوشبو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے نا عطر بناتے تھے اور لگاتے تھے، اور بعض اللہ والے ہمارے شیخ محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے گئے، اللہ اکبر، ہم لوگ جنازہ پڑھنے گئے، ساہیوال تک ہم پہنچے، اتنی رش، اتنا ٹریفک، کسی کو خبر نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم جنازے تک نہیں پہنچ سکے، صبح کے نکلے ہوئے، اور اللہ کی شان، سبحان اللہ، قبر کے اندر سے خوشبو، اتنی خوشبو کہ پورے مرکز کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ کبھی کبھی اللہ کریم یہ پردے کھول دیتے ہیں، دیکھو میرے بندے کی شان دیکھو، عزت دیکھو، یہ میرا تھا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی قبر کے اندر جاتے ہیں مار شروع ہو جاتی ہے، کسی کا استقبال ہوتا ہے اور کسی کے اوپر مار شروع ہو جاتی ہے، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، سانپ اور بچھو مسلط ہو جاتے ہیں، صبح و شام آگ برستی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان اعمال والی جو زندگی ہے نا، اللہ کو وہ پسند ہے۔ ابھی سے ہم لگ جائیں تیاری میں، جنت کو حاصل کریں، بڑا سستا سودا ہے جنت۔ 2 رکعت نماز نفل، توبہ، یا اللہ میری توبہ، بس جنت مل گئی اسے۔ اللہ کریم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے جنت الفردوس مانگا کریں، یہ سب سے بڑی جنت ہے۔ اللہ کریم کا عرش اس کی چھت ہے، ساری جنتیں کی جو نہریں ہیں اسی جنت سے گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو جو کہا سنا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔